آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں، یا اہل بیت کے غم لکھے. یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بہت زیادہ غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے. طول تاریخ گواہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہوا
کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، تو پھر ہم گمراہ کیوں نہ ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت علی کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ الحمدللہ ہماری قوم لاوارث نہیں ہے، ہمارا امام ہمیں لاوارث نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ علامہ ریاض جربلی نے کہا تھا درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام۔ صلوات پڑھیں مل جل کے بآواز بلند۔ انہی کے دو شعر اور پڑھے دیتا ہوں، بڑے عجیب مصرے ہیں، زبان کیا استعمال کیا ہے علامہ ریاض جربلی صاحب نے۔ ہماری عادت ہے بچپن سے، ماں ہماری عادت ڈال دیتی ہے، ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا، مصیبت میں پھنسنا تو یا علی کہنا۔ اب مخالف کو یہ بھی کھلتا ہے کہ ہر وقت یہ یا علی یا علی یا علی کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں، دیکھیے میری طرف پلکیں نہ جھپکیں، علامہ ریاض جربلی کہتے ہیں کہ وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں، واہ واہ، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ ہائے 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 آئے ہائے ہائے، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ تو الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے۔ عبد اور عبادت کے عنوان سے سلسلہ کلام شروع ہوا تھا۔ میں نے اپنی کم علمی
کم معرفتی اور بے بضاعتی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں، اور آپ نے مسافر نینوا کے اس ادنا سے ذاکر کا دل بڑھایا کہ خداوند عالم آپ کو خوش رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج اسی سلسلہ کلام کو مکمل کرنا ہے، حالانکہ اس مختصر سے وقت میں یہ موضوع سمٹ تو نہیں سکتا، مگر یہ کہ ان کے دریائے فضائل سے جتنے قطرے بھی میسر ہو جائیں یہ ہمارے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ تو میں نے کل تک کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا حضور والا کہ تبلیغ توحید تو سب نے کی، مگر جس نے توحید کو پہچنوایا اس نے بندے کے دل میں خدا کی جانب سے ڈر پیدا کیا اور کبھی اس کے لطف سے آشنا نہیں کروایا، کبھی اس کے کرم سے آشنا نہیں کروایا، حالانکہ ماں باپ سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا اللہ ہے۔ خدا خود کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کر، میں تو ماں سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والا ہوں۔ تو وہ خدا جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہو، جو اپنے بندے پر اتنا لطف کرتا ہو، صبح سے شام تک جانے انجانے میں جانے کیا کیا کام کرتے ہیں ہم، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ ہمارا رزق بند کرتا ہے، نہ رزق کی برکت بند کرتا ہے، نہ ہماری سانسیں چھینتا ہے، نہ ہمیں اپاہج بناتا ہے۔ تو اب اس سے بڑی محبت کیا ہوگی؟ شاید میرا بندہ آپ سدھر جائے، شاید میرا بندہ آپ سدھر جائے، شاید میرا بندہ آپ سدھر جائے۔ اب اتنے احسان کے بعد بھی اگر بندہ نہ سدھرے تو اس سے بڑا ابلیس کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ تو آج اسی سلسلے کو آقا کے چاہنے والوں مکمل کرنا ہے، بس توجہ رکھیے گا۔ تو اب بندہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ بندے کو کتنا چاہتا ہے، تو میں نے اب تک یہ عرض کیا کہ نماز اولین عبادت، اور نماز میں اللہ نے بندے سے اتنی محبت کی، دیکھیے میری طرف، اتنی محبت کی اللہ نے کہ آواز دی میرے بندے دیکھ میری طرف۔ ایسا ہے نماز دو طرح سے ہے، ایک فرادہ ایک باجماعت۔ تو فرادہ بھی ادا کر سکتا ہے، باجماعت بھی ادا کر سکتا ہے، یہ تیری آسانی کی بات ہے۔ ہاں جان بوجھ کے اگر جماعت کو ترک کر رہا ہے تو تو اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے تو تجھے چاہیے ہے کہ تو نماز نہ قضا کر، فرادہ پڑھ لے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ تو اب نماز کے کتنے طریقے؟ دو، ایک فرادہ ایک باجماعت۔ میری طرف خدائے حسین کا واسطہ ہے، آج کی گفتگو بہت نازک ہے، بس بالکل ٹکٹکی لگائے رہیے گا۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کس کی ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ سجدہ کس کے لیے؟ اب وہ جو صرف اس کے لیے ہے، جہاں غیر اللہ کا خیال بھی آ جائے تو نماز رخصت ہو جائے، ایسی عبادت میں پہلی رکعت مکمل کی، شریعت نے کہا کھڑے ہو جا، ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے، آواز دی ذکر کر، میں نے سورہ حمد پڑھا، سورہ قل ہو اللہ پڑھا، معبود اب کیا کریں، رکوع میں جائیں، دوسری رکعت ہے، اللہ نے کہا نہیں ابھی کھڑے رہو، پھر اللہ بندے کو کتنا چاہتا ہے، ابھی کھڑے رہو، معبود بیچ نماز میں کھڑے رہیں، کہا نہیں، ہاتھ پھیلا،
ایسے نہیں، ایسے نہیں کہا نہیں، ہاتھ پھیلا. ہم کھڑے ہوئے تھے اللہ کے مصلی، مطلب اللہ کی نماز کے لیے مصلی پر. جیسے ہی اس نے کہا ہاتھ پھیلا، ہم نے یوں ہاتھ پھیلایا. اللہ نے کہا تھوڑا اوپر لا. یہاں کہا نہیں، اور 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 اور. تو پروردگارہ ہاتھ تو میرے ہی ہیں، چاہے یہاں پھیلیں چاہے یہاں پھیلیں، فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ہاتھ اتنی بلندی پر لا کے پھیلا کہ دنیا کو پتا چل جائے یہ دنیا کے آگے نہیں پھیل رہے ہیں. اللہ یہ ہاتھ دنیا کے آگے نہیں پھیل رہے ہیں. پھر کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ہاتھ اللہ کے آگے پھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیے گا. میں نے کہا پروردگارہ ہاتھ پھیلا لیے، اب کیا کریں؟ کہ مانگ، جو مانگنا ہو مانگ. واہ 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 واہ، بیچ نماز میں کہہ رہا ہے اپنے لیے جو مانگنا ہو مانگ. اس سے زیادہ محبت کیا ہوگی کہ عبادت اس کی، نماز اس کے لیے، سجدہ اس کے لیے، اور بیچ عبادت میں کہہ رہا ہے میرے بندے تو نے مجھے سجدہ کیا ہے تو اب مانگ لے. کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اب ہم نے ہاتھ پھیلائے، پیغمبر نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا بولو، ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارہ میری مغفرت کر دے، میرے پالنے والے کی مغفرت کر دے. سورت والو، میرے پالنے والے کی مغفرت کر دے، میرے مومن بھائیوں کی مغفرت کر دے. تو اب مرد کی زبان ایک ہونی چاہیے. مصلی پر کھڑے ہو کے جس بھائی کے لیے دعا کر رہے ہو، باہر نکل کے غیبت نہ کرو. واہ 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 واہ. مصلی پر تو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ میرے مومن بھائیوں کی مغفرت فرما، اور باہر نکل کے غیبت میں مشغول ہو تو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سنگ ہو جا. تو اب کیا کہا؟ ایسے دلوں کے دروازے کھولیے. آج پھر آپ کو ہمیں پڑھوانا ہے. تھوڑی سی تکلیف ہے تو میں زیادہ زور لگا کے بول رہا ہوں تو تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی بس توجہ رکھیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اب ہاتھ اٹھایا آپ نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین. پروردگارہ میری مغفرت فرما، میرے پالنے والے کی مغفرت فرما. بتاؤ مسلمانوں، یہ دعائے قنوت سکھائی کس نے؟
حضور پاک نے سکھائی تو اس کا مطلب حضور خود بھی یہی کہتے تھے، وَلَے وَالِدَیَّ، پروردگارہ میرے پالنے والے کی مغفرت فرما، خالی اتنا بتا دو محمد کا پالنے والا کون ہے؟ خالی اتنا بتا دو محمد عربی کا پالنے والا کون ہے؟ جس کے حق میں تم دعا کرو وہ جنت میں چلا جائے، اور جس کے لیے نبی نماز میں دعا کریں، واہ 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 واہ، اچھا کافر ہے کہ نبی نماز میں دعا کر رہے ہیں۔ تجھے جس نے دیا کافر کا نام وہ منافق ہو گیا، جنت ہوئی اس پر حرام۔ سورت والو بہت ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے، مصرع سنیے گا، کسی شاعر کے ہیں، بہت پرانے شاعر کے۔ اے ابو طالب تجھے جس نے دیا کافر کا نام وہ منافق ہو گیا، جنت ہوئی اس پر حرام۔ کعبہ عصمت بنایا حق نے تیری گود کو، حق ہے آپ کو سننے کا، مولا آپ کو خوش رکھیں، آپ ایسے ہیں کہ آپ کو ان کے فضائل سنائے جائیں۔ کعبہ عصمت بنایا حق نے تیری گود کو، تو نے 2 بچوں کو پالا، ایک پیغمبر ایک امام۔ ارے کہاں کافروں کو پالنے والے، کہاں رسول کو پالنے والا، کہاں ابن حرام کو پالنے والے، کہاں امام کو پالنے والا؟ کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ ابن حرام ہے، امام ہے۔ اچھا تو اب اللہ بندے سے کتنا چاہتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بیچ نماز میں کہہ رہا ہے اپنے لیے مانگ۔ اب یہ بندہ کتنا بد نصیب ہے اختر بھائی، وہ کہہ رہا ہے بیچ نماز میں کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، اور بندہ کہہ رہا ہے ہم در در کی ٹھوکر کھائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندہ کہہ رہا ہے ہم در در کی ٹھوکر کھائیں گے، کیوں؟ ایسا تو نہیں کہ جس دروازے پہ جا کے اس کا پتہ ملتا ہے اس دروازے کو چھوڑ دیا۔ اب محبت کتنی کی اس نے، تو اس نے کہا نماز، ماشاءاللہ مومنین آ گئے، اصل معافی ضمیر منتقل کروں تو اللہ نے کیا کہا؟ نماز 2 طرح سے، چاند حسن صادق، نماز ایک فرادہ ایک باجماعت۔ فرادہ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، باجماعت سب کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے نا؟ اب اللہ نے بندوں کو کتنا چاہا، اللہ نے کہا سنو میاں، مجھ سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے، مجھے بہت چاہتے ہو، میرے لیے تڑپتے ہو، بے قرار ہو، مجھے ڈھونڈنے کے لیے شہر شہر پھر رہے ہو، بھٹک رہے ہو۔ یہ کاندھے پہ بستر لیے ہو یا یزیدیت کا جنازہ؟
کیا اب بھی نعرہ نہ لگاؤ گے نوجوانوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں یا علی، توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے جانے والوں. تو کہا مجھے بہت چاہتا ہے، مجھ سے عشق ہے تجھے، میں نے ہی تیرا دل بنایا ہے اور مجھے کو بتا رہا ہے کہ مجھ سے عشق ہے. اوفو، کبھی کبھی نازک جملوں پر بھی غور فرمایا کیجئے. میں نے ہی دل بنایا ہے اور مجھے سے بول رہا ہے تجھ سے عشق ہے، مجھے پتا ہے تیرے دل میں کتنا ہوں میں. ہائے 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 ہائے، تیرے دل میں میری محبت ہے یا حبل بیٹھا ہے، میری محبت ہے یا عزا بیٹھا ہے. تو مجھ سے عشق ہے تجھے. 2 رکعت نماز میں تیرا دل نہیں بھرتا، سورہ حمد اور سورہ انا انزلنا پڑھ کے تیرا دل نہیں بھرتا. تو سن، مجھ سے عشق ہے. حضور من کا جب فرادہ پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھ لینا، اللہ بندے کو کتنا چاہتا ہے. جب فرادہ پڑھنا، الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا واجب تھوڑی ہے، صرف سورہ حمد واجب ہے. تو الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھ لینا، مرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. آئے 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 آئے، کیونکہ امام مبین ہے نا اس میں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو سورہ نعمان پڑھ لینا، سورہ دخان پڑھ لینا، سورہ ملک پڑھ لینا، سورہ مجادلہ پڑھ لینا، سورہ شورا پڑھ لینا. ارے کوئی بھی سورہ پڑھ لینا الحمد کے بعد، تاکہ نماز دیر تک ہو. تو مجھ سے عشق ہے، مصلی پر دیر تک رہنا چاہتا ہے تو فرادہ پڑھنا تو لمبی پڑھ لینا. مگر جب جماعت کی پڑھانا تو اتنا یاد رہے نماز کو طول نہ دینا. اسٹیکر کی طرح دماغوں پر چپکا کے بھیجوں گا بات. فرادہ پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھ لینا، جب باجماعت پڑھنا تھوڑی پڑھنا، نماز کو طول نہ دینا. یا اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جماعت میں شریک ہونے والوں میں سب کے سب اٹے کٹے نہیں ہیں. سب کے سب طاقتور نہیں ہیں، کمزور بھی ہیں، سب کے سب صحت مند نہیں ہیں، بیمار بھی ہیں، سب کے سب مقامی نہیں ہیں، مسافر بھی ہیں. تو طاقتوروں کو دیکھ کے کمزور کو نہ بھول جانا، صحت مند کو دیکھ کے بیمار کو نہ بھول جانا، مقامی کو دیکھ کے مسافر کو نہ بھول جانا. میں عبادت اس لیے کرواتا ہوں تاکہ تیرے اندر کبر و نخوت پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے نہیں نماز پڑھواتا ہوں کہ تجھ پر بوجھ بن جائے. آئے ہائے 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 ہائے. تو دیکھ، جب جماعت کی پڑھانا تو نماز کو طول نہ دینا. ایسا نہ ہو کہ کمزوروں پر بوجھ بن جائے، بیماروں پر بوجھ بن جائے، مسافر کو تھکن کا احساس ہونے لگے. تو اکیلے پڑھنا تو چاہے جتنی لمبی پڑھ لینا، مگر جماعت کی پڑھانا تو کم پڑھانا، نماز کو طول نہ دینا. تو یہ قانون دیا کس نے؟ کہ شریعت نے. شریعت لایا کون؟ بولو بھائیو، جو
کے چاہنے والے کھڑے ہیں وہ بھی متوجہ ہو. شریعت لایا کون؟ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاک، علی کا برادر، خدا کا پیمبر، محبوب کبریا، رسول ذوالمنن، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، پتھروں کو کلمہ پڑھوانے والا، درختوں کو اشارے پر بلانے والا، شافع محشر، رحمت دو عالم. پیغمبر اسلام نے بتایا کہ یاد رکھنا جب فرادہ پڑھنا تو لمبی پڑھ لینا، مگر جب نماز جماعت پڑھانا تو نماز کو طول نہ دینا. اس کا مطلب یہ طریقہ بتایا سرکار نے کہ جب نماز جماعت پڑھانا تو نماز کو طول نہ دینا، نماز چھوٹی ہی رکھنا. اب اس کو کیا کیا جائے کہ جس نبی نے کہا تھا نماز جماعت کو طول نہ دینا، ایک دن وہی سجدے میں تھا، حسین آ کے بیٹھ گئے. گڈو بھائی مجلسیں ریکارڈ کرتے ہیں، آپ خوب کلپ بناتے ہیں، تو اب آپ کے مطلب کی بات کہنے جا رہا ہوں. جس نبی نے کہا تھا نماز جماعت کو طول نہ دینا، وہی نبی سجدے میں ہے. حسین آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ اب کیا کیجئے گا؟ امت کے کمزوروں کو دیکھیے گا یا نواسے کے ناز اٹھائیے گا؟ ہائے 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 ہائے. امت کے بیماروں کو دیکھیے گا یا نواسے کے ناز اٹھائیے گا؟ امت کے مسافروں کو دیکھیے گا یا نواسے کے ناز اٹھائیے گا؟ ارے یہ عام کمزوروں کی طرح نہیں ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ رہے ہیں. دیکھنے میں بدن کے چاہے جتنے ہٹے کٹے ہوں، دل کے کمزور ہیں، مرحب کی آواز سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں. آئے 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 بھائیو لطف اٹھایا کرو ایمان کا. ماشاءاللہ مل کے بچوں سب ایک ساتھ مل دل بولا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ یہ جو پیچھے پڑ رہے ہیں یہ دل کے کمزور ہیں. اوفو فقرہ کہہ رہا ہوں
جھومنے کے لیے تیار ہو جائیے عشق مولا میں۔ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں عام بیمار نہیں ہے، بغض علی کے بیمار۔ یا رسول اللہ، جملہ تو بہت عجیب ہے، وہ کہہ رہا ہوں، اگر لطف اٹھا سکیں تو پھر گھر تک جائیے گا مسکراتے ہوئے۔ کہوں یا رسول اللہ، یہ بدن کے مضبوط دل کے کمزور، یہ عام بیمار نہیں، بغض علی کے بیمار ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں مسافر بھی ہیں، اور عام مسافر نہیں ہیں، دوزخ کے مسافر ہیں۔ واہ 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 واہ، آئے آئے آئے، ارے انہی میں وہ ہیں جو زہرا کا گھر جلائیں گے، تو وہ تو دوزخی کے مسافر ہیں نا۔ تو یہ بتائیے کہ کمزوروں کا خیال رکھیے گا یا نواسے کے ناز اٹھائیے گا؟ بیماروں کو دیکھیے گا یا نواسے کے ناز اٹھائیے گا؟ مسافروں کو دیکھیے گا یا نواسے کے ناز اٹھائیے گا؟ پیغمبر نے کہا جی تو میں بتا دینا چاہتا ہوں، امت اور ہے، حسین اور۔ امت کبھی حسین کے برابر نہ ہے، امت کبھی حسین کے برابر نہ ہے، لیکن مسئلہ تو ہے، یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے بھائی، یہ سوچنے کی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے یہ۔ دیکھیے اللہ کا رسول سجدے میں ہے، کوئی مفتی صاحب تھوڑی ہیں۔ اللہ کا رسول سجدے میں ہے، اس کے دل پر خدا کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ یا تو یہ مانیے کہ خدا کی محبت اور حسین کی محبت ایک ہے، تو اب رسول اللہ کے لیے تو مسئلہ ہے۔ دیکھو بھائیوں میری طرف، باہر والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ماشاءاللہ رسول اللہ کے لیے نازک مرحلہ ہے، فقرہ کہہ رہا ہوں قدر کیجئے گا، یہ بھی کلپ کے قابل ہے جملہ۔ گڈو بھائی، ہاں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ سرکار ہیں سجدے میں، حسین ہے پشت پر۔ اب سرکار کے سامنے پریشانی کیا ہے؟ ایک طرف وہ جس نے نبی کا دل بنایا، ایک طرف وہ جس نے حضور کا دل بنایا، ایک طرف وہ جو اسی دل کا ٹکڑا۔ ہائے 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 ہائے، ایک طرف وہ جس نے یہ دل بنایا، ایک طرف وہ جو اسی دل کا ٹکڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ دل بنانے والے کا خیال کرتے ہیں یا دل کے ٹکڑے کا دل ٹوٹنے سے بچاتے ہیں؟ تو رسول اللہ ہیں، وہ تو ہر حال میں سجدے سے سر اٹھائیں گے، کیونکہ سجدہ خدا کا ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یاد رکھنا
کبھی بھی نازک موڑ پر تجھے نہ اکیلا چھوڑا ہے نہ اکیلا چھوڑوں گا. مرحلہ تیرے لیے نازک ہے تو یہاں تجھے کچھ نہیں کرنا ہے, فیصلہ میں کروں گا. جبریل, ہاں معبود, ذرا دیکھو, کچھ دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے, ہاں معبود بڑا حسین منظر ہے. کہ کیا؟ کہ حقیقت سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے. یا علی, آوازی پروردگارہ, حقیقت سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے, جان سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے, روح سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے, جان بندگی تجھے سجدہ کر رہا ہے. مشیت نے کہا جبریل خالی سجدہ کرنے والے کو دیکھا؟ جبریل نے کہا نہیں, اس کی پیٹھ پر بھی کوئی ہے. اوفو, ارے اس کی پیٹھ پر بھی کوئی ہے. اللہ نے کہا جبریل کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ سجدے میں کون ہے, پشت پر کون ہے؟ جبریل کو کیا چاہیے؟ تعریف کا موقع. جیسے کہا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آج جبریل سے کہہ رہا ہے جبریل کھل کے کیوں نہیں بتاتے؟ سجدے میں کون ہے, پشت پر کون ہے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا تو ہی سننا چاہتا ہے تو سن. جو سجدے میں ہے اور جو پشت پر ہے, دونوں میں صرف اتنا فرق ہے, ایک نمازوں کا لانے والا ہے, ایک نمازوں کا بچا. مل کے بچوں, سارے بچے مل کے. حضور ایک نمازوں کا تو کہا کہ جبریل جلدی جاؤ اور اس سے پہلے کہ میرا حبیب سجدے سے سر اٹھائے اس سے یہ کہہ دو کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. اپنی مرضی, دنیا والو سنبھل جاؤ, اتنے دماغوں سے حسین کو سمجھنے چلے ہو. گہرائی میں نہ اترو, ڈوب جاؤ گے, پتہ بھی نہ چلے گا.
اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے پھر دوہرا رہا ہوں، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ اب یہی جملہ سب مل کے دوہرا دیں، میں سنوں۔ میرا حسین، اے میرے حبیب، اس وقت خدا سلامت رکھے، شرمایا نہ کرو۔ تمہارا مولا ایسا نہیں ہے جس کی بات کرنے میں شرمندگی ہو۔ جبریل جا کے میرے حبیب سے کہہ دو اس وقت تک سجدے سے سر جب تک اپنی مرضی سے نہ اتر جائے۔ او بونی عقلوں والو سنو، کائنات کا یہ اکیلا سجدہ ہے جس میں سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے، سر اٹھایا گیا حسین۔ یہ اکیلا سجدہ ہے، سر رکھا گیا خدا کی مرضی سے، سر اٹھایا گیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ حسین پر، امام باڑے پر، یہاں وہاں یہ سر کیوں رکھتے ہو، تو بچوں جواب سن لو۔ ہمارے بزرگوں نے پہلے، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ پہلے کوئی بھی آتا تھا تو امام باڑے کی دہلیز پہ ماتھا رکھتا تھا، اس کے بعد آگے بڑھتا تھا، زیارت پڑھتا تھا، سلام کرتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ صاحب یہ خدا کے آگے خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ تو حالانکہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کے خلاف بھی بولتے ہیں، جو بات یہ جانتے ہیں معاذ اللہ اللہ نہیں جانتا، ان کا علم اللہ سے زیادہ ہے۔ وہ تو آدم کو سجدہ کروا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فخر آدم کی دہلیز پر ماتھا ٹیکنا میاں تمہارے مقدر میں ہائے 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 فکرہ آ گیا ہے، کہہ دوں اے در حسین پر ماتھا ٹیکنے کو بدعت جاننے والو، تمہارے مقدر میں مزار ہی لکھے ہیں۔
تو یہ ماتھا ٹیکنا، تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اول قرآن سے دے دی، اللہ نے سجدہ کروایا، خود سجدہ کروایا۔ تو مفتی صاحب جانتے ہیں، اللہ نہیں جانتا۔ آپ دیکھیے انہیں کتنی عجیب اس کو کیا کہیں گے، وہ ہندی لفظ ہے، ہندی مجھے بہت اچھی نہیں آتی ہے، تو اس لیے میں اسے کہوں گا نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں غلط بول جاؤں، وہ مجھ سے اچھی ہندی سمجھنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو کیا عجب طرفہ تماشا ہے، میں جو زبان بولتا ہوں وہی بولوں، کیا طرفہ تماشا ہے کہ انہیں پتہ ہے یہ جاہل پیدا ہوئے اور وہ علیم ہے، تو انہیں پتہ ہے اسے نہیں پتہ ہے۔ آدم کو سجدہ کروایا، سجدہ حقیقی اور ہے، سجدہ تعظیمی اور ہے۔ اللہ کو سجدہ عبدیت کیا جاتا ہے، وہ معبود ہے، ہم عبد ہیں، وہ سجدہ حقیقی ہے۔ آدم کو جو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی اس کے خاص بندوں کی تعظیم میں سر جھکانا اس کے آگے سر جھکانے جیسا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، گفتگو یہ چونکہ ایک پیغام بھی جو ہے وہ ضروری ہے بعنوان عقائد، تو آئے ذرا سا مثلا دہلیز پہ سر جھکا دیا، کا یہ کیا کیا، زری ہے، یہ شبیہ زری ہے، مولا متقیان ہے، ذرا سا ماتھا رکھ دیا، یہ کیا ہے؟ آؤ بتاتے ہیں۔ یہ بتاؤ نماز میں سجدے میں کئے دفعہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ جی ایک دفعہ واجب ہے، تو زیادہ کتنی دفعہ کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مانے لیتے ہیں، ورنہ ایک ہی میں زیادہ تر کام چلاتے ہیں لوگ۔ دیکھیے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، شور کوئی کتنا بھی مچا لے، لیکن ہم آپ سب اسی دنیا میں، فطرت بشر ہے، تو 3 دفعہ چلیے مانا کہ 3 دفعہ کہتے ہیں، تو ہر سجدے میں 3 دفعہ، کتنی دیر میں کہیے گا؟ 3 مرتبہ۔ اگر بالمخرج کہیے تو ایک دفعہ فرض کیجئے کہ 5 سیکنڈ، تو 3 دفعہ میں 15 سیکنڈ۔ اب سرکار سجدے میں بہتر دیکھیے، وہ چلا شہزادہ حسن و جمال، یہ صفوں پر صفیں، اب شہزادہ تو وہاں سے یہاں تک آنے میں 2 دفعہ تو کہی چکے ہوں گے سرکار۔ ہائے ہائے ہائے، اور تیسری دفعہ شروع کیا تھا کہ حسین بیٹھ گئے۔ اتنے میں جبریل آئے اور کہا جب تک اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں۔ اب حضور نے سجدے کو طول دینا شروع کیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سب کچھ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا ہے، کچھ سوچا جاتا ہے۔ اب روزانہ تو تیسری دفعہ میں سر اٹھ جاتا تھا، اور یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ذرا کچھ جلد باز بھی تھے کہ جلدی ختم کرو، چلو دوسرے کاموں میں لگیں۔ اوفو، ارے جملوں کا لطف اٹھایا کیجئے۔ تو یہ 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، تو اب میری آنکھیں تاریخ کے روزن سے جھانک رہی ہیں، صفوں پر صف۔ آئیے دکھائیں میرے ساتھ، آئیے دیکھیے، یہ صفوں پر صفیں ہیں، اور پیور نمازی ہیں، صحابہ ہیں سب۔ نہ بولیے، ہمیں کیا جائے گا،
سب کے سب صحابہ ہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ. بغل والے ایک نے بغل والے کو یوں دیکھو تو بات کیا ہے. ان کا ہم نہ دیکھیں گے تم ہی دیکھو. ان کا نہیں ہمیں دیکھنا مناسب نہیں ہے. دیکھو تو کیا ہو رہا ہے. تم کہتے ہو تو دیکھ لیتے ہیں. کیا ہوا کہ غضب ہوا. حسین بیٹھے ہائے 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 ہائے. بارہ بار 13 بار 14 بار دیکھو دیکھو اترے بیٹھے ہیں. اب دیکھو بیٹھے ہیں. اب دیکھو یہاں تک کہ 72 بار کہا. 72 بار کہا. 72 بار کہا. 72 بار میں کتنی دفعہ انہوں نے سر اٹھایا اور رکھا یہ تو یہی جانے. واہ 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 واہ. ہماری میتھ کمزور ہے، ہم نہیں جانتے. ہم گن ہی نہیں پائے کتنی دفعہ اٹھایا رکھا. مگر یہ بتائیے ہر رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ کیا مدینے کے معتبر صحابہ سے یہ پوچھ سکتا ہوں میاں اس رکعت میں 2 سجدے تو اللہ کو کیے تھے، باقی کسے کر رہے تھے؟ تمام کر دی بات. میاں جب تماشا ہے صحابہ بیچ نماز میں حسین کو سجدہ کریں جائز، ہم دہلیز پر سر جھکا دیں تو ناجائز. بات تمام ہو گئی. یہ حال نہیں. اب دروازہ حسین پا تعظیماً سر جھکانے کو ناجائز سمجھنے والوں، تم سے اچھے تو مدینے کے وہ صحابہ ہیں جن میں منافق بھی ہیں کچھ، مگر یہ کہ سر جھکائے ہوئے ہیں. تو حسین ہیں، شہزادے ہیں، سردار ہیں جنت کے جوانوں کے. اللہ کا شکر ہے ہمیں جنت کے جوانوں کے سردار ملے، تمہیں دوزخ کے سردار ملے. اے بھیا مقدر کی بات ہے. تو جب تک جی میں آیا بیٹھے، اور جب یہ ہوا کہ اب اترنا چاہیے، ادھر حسین اترے، ادھر سرکار نے سجدہ تمام کیا. ایسا نہیں کہ حسین کے اترنے کے بعد 1-2 دفعہ اور کہا ہو. بھائی نئی بات پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ حسین کے اترنے کے بعد 1-2 دفعہ اور کہا ہو. یا رسول اللہ جب 72 بار کہہ چکے تو 74 کر دیجئے.
75 کر دیجئے، امت مر تھوڑی جائے گی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، جب تک حسین ہے اسی وقت تک سجدے کو طول دوں گا۔ اگر حسین کے اترنے کے بعد ایک دفعہ بھی کہہ دیا تو لوگ یہی کہیں گے وہ کوئی حسین کے لیے تھوڑی سجدے کو طول تھا، وہ تو اللہ کا حکم تھا سجدہ طویل کر دو۔ تو اس لیے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو حسین کون ہے۔ حسین پشت سے اترے، سرکار نے نماز تمام کی، شہزادے کو دیکھا، شہزادے نے سرکار کو دیکھا، نانا نے نواسے کو، نواسے نے نانا کو، نظروں نظروں میں باتیں ہوئیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ عجب نہیں، حسین نے کہا او نانا اتنا چاہتے ہو ہمیں، ہمارے لیے سجدے کو روک دیا، تو پھر نانا میں بھی تمہارا ہی حسین ہوں۔ آج وعدہ کر رہا ہوں، تم نے سجدے سے سر خود اٹھایا ہے، لیکن جب میں سجدے میں سر رکھوں گا تو میرا قاتل میرے بالوں کو پکڑ کے میرا سر اٹھائے گا، نیزے پہ بلند کرے گا اور آواز گونجے گی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ چاہنے والوں مولا کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی محبت سے سنا۔ کل سے برادر بزرگ سرکار خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علامہ سید میثم زیدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یادگار مجلسیں ہوں گی، تو اور یہ آپ لوگوں کے برادر مسلسل نواخوانی فرمائیں گے۔ عزا ابھی تو حسین کا چہلم بھی نہیں ہوا، ابھی نینوا کے غریب کا چہلم کہاں ہوا ہے، ابھی تو 20واں ہوا ہے، ابھی مہینہ باقی ہے، چہلم باقی ہے۔ ارے جس نینوا والے کا چہلم ہونا ہے اس کی بہنیں تو رسیوں میں بندھی قید ہے۔ کون ہے جو حسین کا چہلم کرے گا؟ آج الوداعی مجلس ہے، آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا، تکلف سے نہ روئیے گا۔ الوداعی مجلس ہے تو زہرا کے غریب کی شہادت پڑھ دیتا ہوں، شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا، رخصت پڑھے دیتا ہوں۔ شہادت کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا چکے، حسین اکبر کے جگر سے برچھی نکال چکے، حسین اصغر کے لہو کو چہرے پر مل چکے، آواز آ چکی انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ۔ آوازوں کو دبا کے نہ رونا، سوگوارو الوداعی مجلس ہے، ایسے رونا کہ قید شام سے جو ننھی بی بی آتی ہے نا، وہ دعائیں دیتی بھی جائے، اے میرے پروردگارا
میرے بچے میرے بابا پر رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ حسین اکیلے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں۔ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، تم کہاں ہو؟ کل تک تو میری آہٹ پر دوڑ پڑتے تھے، آج میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ لاشیں تڑپی، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، اے زہرا کے لال، ہم بھی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ حسین آئے، خیمے میں آئے تو بیویوں کو دیکھا، یا زینب و ام کلثوم، یا رقیہ و رباب و یا سکینہ، علیکن من السلام، میرا سلام آخر لے لو اے نبی زادیو، میرا سلام آخر لے لو۔ علامہ رشید ترابی پڑھتے تھے کہ بیویوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے فرزند رسول، ہم دو رویا صف بنا کے کھڑے ہو جائیں، تم بیچ سے گزر جاؤ۔ سمجھ لیا نہیں؟ غور کیا؟ اب جو جیسے ہمارے ہاں زیارت کے لیے علم نکالا جاتا ہے، تابوت نکالا جاتا ہے تو دو صفیں ہوتی ہیں، بیچ سے لے کے چلتے ہیں تو دونوں طرف سے بوسے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ روایت کہتی ہے اب جو بیویوں کی صفیں دونوں طرف کھڑی ہوئی، بیچ سے جو حسین چلے، ہر بیوی حسین الوداع، زہرا کے لال خدا حافظ۔ راوی کہتا ہے جب رخصت تھی حسین کی رخصت، لگتا تھا بھرے گھر سے جنازہ نکل آئے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اور کوئی بیوی تھی جو دوڑ کے دامن پکڑ لیتی تھی۔ میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، بچوں میری طرف دیکھو، اگر بی بی زینب روکتی مولا حسین کو تو بازو پکڑتی، بی بی ام کلثوم روکتی تو بازو پکڑتی۔ اس کا مطلب کوئی اتنی چھوٹے قد والی بی بی ہے جو بازوؤں تک نہیں پہنچتی، دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا مجھے جنگل میں اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ ہاں ایسے ہی چلا کے رویا کرو تاکہ حسین کی ماں محشر میں یاد رکھے۔ حسین خیمے سے نکلے، گھوڑے کے قریب آئے۔ منٹو جانتے ہو ہمارے گھروں کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہم ہیں تو جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، میثم میاں ہیں، میثم کاظمی، نوحہ خان ہیں، ان کے نوحے آپ نے سنے ہوں گے، اور نہیں سنے ہیں تو سنیے گا، یوٹیوب پہ ہر سال کے نوحے ان کے ہیں۔ تو وہ ہیں، ان سے چھوٹے بھائی ہمارے علی ہیں۔ تو یہ ہمارے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہمارا بیگ لے کے یہ گاڑی تک آتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہی آپ کے ہاں ہوتا ہوگا کہ جب بھی کوئی بڑا گھر سے نکلتا ہے تو چھوٹے سواری پر غور کرتے ہیں۔ حسین کے لیے روایت ہے کہ جب حسین کہیں جاتے تھے
تو حسین کے نکلنے سے پہلے بنی ہاشم کے جوان کمر میں تلواریں لگائے دو رویا کر کے باہر کھڑے رہتے تھے. دو جوان دوڑتے تھے, ایک 32 برس کا, ایک 18 برس والا. 18 برس والا لجام کو پکڑتا تھا, 32 برس والا گھوڑے کے رکاب کو پکڑتا تھا. جب حسین بڑھتے تھے تو یہ 32 برس والا حسین کے پیروں میں رکاب ڈالتا تھا. حسین جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو علی اکبر لجام دیتے تھے. آج جو گھوڑے کے قریب آئے تو راوی کہتا ہے حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, دل ہی دل میں کہا عباس علی اکبر. اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا, زینب باہر نکلی. بھیا اکبر یاد آ رہا ہے. اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں آ رہی ہوں. زینب آگے بڑھی, لجام فرس کو لیا. بھیا یہ لو لجام فرس لو. اکبر کی طرف سے زینب لجام فرس دے رہی ہے. حسین نے لجام فرس, آئے کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں, حسین نے لجام فرس تو تھام لیا مگر رکابوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھا. تو راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ اور اٹھا اور ایک بیوہ دوڑی. عباس کی بیوہ, اے آقا غلام نہیں ہے تو کنیز حاضر ہے, یہ رکاب آپ کے پیروں میں میں ڈال دیا. حسین گھوڑے, بس مجلس 1.5 سے 2 منٹ میں تمام ہے, اب نہیں پڑھ پاؤں گا. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, بیویاں خیمے میں گئیں. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. دیکھو بچوں, گھوڑا آگے نہ بڑھا. حسین نے کہا بھوکا ہے, پیاسا ہے, میری آخری وعدہ گاہ تک پہنچا دے. بے زبان نے اشارہ کیا, مولا ذرا دیکھو تو صحیح. اب جو حسین نے دیکھا 4 برس والی بی بی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی. اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا, ارے میرا کوئی نہیں ہے. حسین گھوڑے سے اترے, بچی کو جدا کیا, پھول سے رخساروں پر پیار کیا, کلیجے سے لگایا. سکینہ تم تو میری بیٹی ہو. ہاں بابا, تمہیں تو صبر ورثے میں ملا ہے. ہاں بابا. تو کہا پھر روکتی کیوں ہو, میرے وعدے کا وقت قریب ہے. سکینہ سکینہ نے روکے, کہا بابا روکنے نہیں آئی ہو. کہا پھر, کہا بابا تم تو جانتے ہو مجھے تمہارے سینے کے علاوہ کہیں نیند, چلا کے رونا کہیں نیند نہیں آتی. ہاں بیٹی کا میں جانتی ہوں آج کے بعد سے بستر کے نام پر خاک ملے گی, تکیے کے نام پر پتھر ملے گا, تو کم سے کم جاتے جاتے ایک آخری بار سینے پر لٹا لو. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین وہیں چلتی رہتی پر لیٹ گئے. آجا میری سکینہ. سکینہ سینے پر لیٹ گئی, تمام ہو گئی مجلس. سکینہ سینے پر لیٹ گئی. اب حسین سو جا میری بیٹی, میری پیاری, میری سکینہ, ہاں میرا چین, میرا سکون, میرا قرار, میری بیٹی, میری سکینہ. تھوڑی دیر کے بعد حسین کو لگا جیسے سکینہ خاموش ہو گئی, یعنی بے ہوش ہو گئی, غش ہو گئی. اب حسین سوچتے ہیں کہ وقت وعدہ قریب ہے. سکینہ میرے سینے پہ ہے, یہ اٹھے تو میں جاؤں
ابھی سوچ ہی رہے تھے، میری طرف دیکھو سوگوارو، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ سکینہ گھبرا کے باپ کے سینے سے اٹھی اور الگ جا کے کھڑی ہوئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا جاؤ خدا حافظ۔ حسین نے کہا سکینہ میں نے تو کچھ کہا نہیں، خود کیوں خدا حافظ کہہ رہی ہو؟ کہ بابا ابھی تمہارے سینے پہ آنکھ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا میری دادی زہرا ٹوٹی پسلیوں کو تھامے بالوں کو کھولے، اے سکینہ سویرے سے اپنے لال کا راستہ دیکھ رہی ہوں، اب نہ روک، میرے بچے کو آنے دے۔ واہ غربتا واہ بدلو۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي عربت الحسين علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين علیہ السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام